بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالی مدد اور عزت نفس کا خیال۔ ایک شخص امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کرنے کے بعد آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد آپ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ میں آپ اور آپ کے آبائے کرام کے چاہنے والوں میں سے ہوں۔ میں حج کر کے واپس اپنے وطن جا رہا تھا کہ زاد راہ ختم ہو گیا اور اب مجھے فقر و افلاس نے گھیر لیا ہے۔ حالانکہ اپنے وطن میں تو میں خوشحال و مالدار لوگوں میں سے ہوں۔ اگر آپ میری اتنی مالی مدد فرما دیں کہ میں آرام سے اپنے گھر پہنچ جاؤں تو وہاں پہنچ کر آپ کی عطا کردہ رقم میں آپ کی جانب سے غریبوں اور مساکین میں بطور صدقہ تقسیم کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس حاجی کی بات سن کر امام علیہ السلام اپنی دولت سرا میں تشریف لے گئے اور کچھ دیر بعد تشریف لائے تو آپ نے دروازے کے کواڑ کی آڑ سے اپنا دست مبارک باہر نکالا اور حاجی کو آواز دے کر فرمایا کہ یہ لو، اس تھیلی میں 200 درہم ہے، یہ تمہارے سفر خرچ کے لیے ہیں اور یہ میں نے تمہیں بطور عطیہ دے دیے ہیں، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ تم اپنے وطن پہنچ کر اس رقم کو میری جانب سے بطور صدقہ کسی کو عطا کرو، اور ہاں اب تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ تاکہ نہ میں تمہیں دیکھوں نہ تم مجھے دیکھ پاؤ۔ وہ حاجی تو آپ سے رقم لے کر فوراً وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد امام علیہ السلام باہر تشریف لائے تو وہاں موجود لوگوں میں سے کسی شخص نے آپ سے عرض کیا کہ مولا، آپ نے رقم دروازے کی اوٹ سے کیوں دی اور یہ نہ چاہا کہ وہ آپ کی زیارت کرے یا آپ اسے دیکھیں؟ تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ خدشہ تھا کہ ممکن ہے وہ میرے روبرو ہو تو اس کے چہرے پر سوال کرنے کی ذلت و ندامت کا اثر نمایاں ہو، اس لیے میں نے اس سے گریز کیا کہ میں اس کے چہرے پر سوال کی ذلت و ندامت دیکھوں۔ کیا تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ چھپا کر کی جانے والی نیکی 70 حج کے برابر ہوتی ہے، اور جو شخص کھلم کھلا گناہ کرتا ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے، اور چھپا کر گناہ کرنے والے کو شاید خدا بخش دے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔